ایک عقل مند آدمی کا ایک ملاقاتی کسی دن اس سے ملنے آیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ اس کا فلاں دوست اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس عقل مند شخص نے اپنے ملاقاتی سے کہا، تم اتنے عرصے بعد مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن تم 3 خیانتیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ نمبر 1، تم نے میرے اور اس شخص کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ نمبر 2، تم نے مجھے اس کی یہ باتیں بتا کر میرے دل کو رنج پہنچایا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ تم نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک خیانت کرنے والے آدمی ہو۔ اس عقل مند اور زیرک شخص نے مزید کہا کہ جو شخص بھی تمہارے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے وہ یقیناً تمہاری چغلی اور برائی بھی دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، لہٰذا ایسے آدمی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یحییٰ بن ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چغل خور جادوگر سے بھی برا ہے مگر اس کا کسی کو خیال نہیں۔ چغل خور ایک دم میں وہ کام کر سکتا ہے جو جادوگر 1 مہینے میں بھی نہ کر سکے۔ چغلی نے کتنے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلوا دیا، بڑے بڑے فتنے کھڑے کر دیے، مال لوٹا دیا، خون بہا دیے، اس طرح کے بہت سے فساد مچائے ہیں۔ ایک شخص ایک غلام کو کسی کے ہاتھ بیچنے لگا اور بیچتے وقت خریدار سے کہہ دیا کہ اس غلام میں کچھ عیب نہیں ہے مگر یہ کہ یہ چغل خور ہے۔ خریدار نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں۔ جب خریدار نے اس غلام کو خرید لیا تو غلام نے فساد پھیلا دیا۔ وہ اس طرح کہ اپنے مالک کی بیوی سے جا کے کہا کہ تیرا خاوند تجھ سے محبت نہیں رکھتا بلکہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب تیرا خاوند سوئے تو اس طرح لے کر اس کی گدی کے بال موڑنا، اگر ایسا کرے گی تو وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور دوسری طرف اپنے مالک سے جا کے کہا کہ تیری بیوی تجھے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ ایک روز اس کا مالک یوں ہی آنکھ بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ عورت غلام کے کہنے کے مطابق اس طرح لائی۔ خاوند نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سمجھا کہ واقعی یہ عورت مجھ کو ذبح کرنے لگی ہے، فی الفور اسے قتل کر ڈالا۔ جب یہ خبر اس عورت کے وارثوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے شدت جذبات میں آ کے اس آدمی کو مار ڈالا۔ اس غلام کی چغل خوری کے سبب یہ فساد عظیم واقع ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تیرے پاس چغلی کرے وہ دوسرے کے پاس تیری چغلی بھی ضرور کرے گا۔ منقول ہے کہ بعض چغل خوروں نے صاحب بن عباد کو ایک پرچہ لکھا کہ جو یتیم آپ کی تربیت میں ہے اس کے پاس مال بہت ہے، اگر داخل خزانہ ہو تو مناسب ہے۔ انہوں نے اس پرچے کی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے، بھلے وہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ خدا تعالی مرحوم پر رحمت کرے اور یتیم کو عوض عطا فرمائے اور اس کا مال بڑھا دے، اور چغل خور پر لعنت ہو۔